ایڈوکیٹ صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیا حال ہے سر؟ ٹھیک ہے؟ خیریت اللہ ہے؟ تعالیٰ کا احسان ہے. تھینک یو سر. آپ سنائیں، آپ خیریت سے ہیں؟ سب ٹھیک جا رہا ہے؟ اللہ کا کرم. الحمدللہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون. کافی ٹائم سے آپ سے بعد میں رابطہ ہوا ہے. آپ سنائیں؟ سب جی سر. ٹھیک ہے الحمدللہ. ہماری اللہ کا احسان ہے. دو تھینک یو سر. ہماری اس سے پہلے بات ہوئی تھی آلموسٹ ایرانی انقلاب کے حوالے سے اور ایران کی سچویشن کے حوالے سے. ہم نے کافی ڈیٹیل میں ڈسکشن کی تھی، شاید آپ کے جی سر. ذہن میں ہو. جی سر. تو اس وقت ایرانی جو امریکن کنفلکٹ تھی وہ آلموسٹ اتنی پیک پہ نہیں تھی. تو آج ہم جی اس کے سر. بعد مل رہے ہیں اور بات کر رہے ہیں. ایک تو میں اس حوالے سے صحیح. تھوڑا سا چاہوں گا، اور دوسرا یہ کہ دو چار میرے جو چونکہ میں بطور وکیل ہمارا ظاہر کورٹ کیسز میں روز فیملی کیسز میں بالخصوص اور انہیریٹنس کے حوالے سے میں بات کرنا چاہوں گا کہ جو فقہ جعفریہ کا انہیریٹنس لا ہے، وراثت کا قانون ہے، جو عدالتوں میں جو کہ رائج ہے اور جو فیصلے ہوتے ہیں عدالتوں کے، وہ مسلم پرسنل لا یعنی جس سیکٹ سے کوئی تعلق رکھتا ہے اسی سیکٹ کے مطابق اس کی انہیریٹنس تقسیم کی جاتی ہے. اب ایک تو یہ ہے کہ جو وائف ہوتی ہے فقہ جعفریہ میں، اس کو جو شیئر ہے، اس کا پراپرٹی کا شیئر جو کہ قرآن نے ڈکلیئر کیا ہے، اس کو فقہ جعفریہ میں جو پراپرٹی کا شیئر ہے وہ ایز پر مسلم پرسنل لا یعنی شیعہ لا کے مطابق وہ اس کو نہیں ملتا، اور اس کی مطلب قیمتاً یا اس کی جو اس سے ماخوذ ہیں یا اس سے جو ہم پیداوار لیتے ہیں وہ اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ اس کو دیں. اور دوسرا یہ ہے کہ جو وائف ہے، وائف کے علاوہ جو باقی انہیریٹنس ہے، مثلا بیٹی ہے، تو اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ باقی جو لاز ہیں کہ فقہ حنفیہ میں وہ آدھا اور فقہ جعفریہ میں پورا. اور پورا بھی اس صورت میں کہ وہ جو اس کا آدھا ہے وہ بھی اقربا قریبی لوگوں کا ہے تو وہ بھی بیٹی کو ہی جاتا ہے، یعنی پورا کا پورا حصہ اسی سنگل بیٹی کو چلا جاتا ہے. یہ تو میں سمجھتا ہوں بہت ایک انصاف کے تقاضوں کے مطابق ہے. اور تیسرا پوائنٹ یہ ہے انہیریٹنس کے حوالے سے کہ جو یتیم پوتا ہے، مثلا اس کے باپ کا جو دادا سے بچہ نہیں ہے ہوتا نا اس کا. اس کے باپ کا انتقال ہو گیا لیکن دادا ابھی زندہ ہے، تو فقہ حنفی کے مطابق اس یتیم پوتا اپنے دادا کی وراثت سے حصہ نہیں پاتا، جبکہ فقہ جعفریہ میں وہ اپنا حصہ باقاعدہ وصول پاتا نہیں ہے. تو نا، اس نہیں پاتا. جی جی نہیں پاتا نا، شیعہ میں بھی نہیں پاتا. نہیں نہیں ہماری اگر پریکٹس باپ اس میں کا باپ اگر مر چکا ہے تو اس کو باپ، اگر باپ کو ملا ہے، باپ والد کی زندگی میں باپ کو کچھ دیا ہے، اس کو اپنے باپ سے جو باپ سے ملا اس کو ملا. دادا اگر مر جائے پوتے کو کچھ نہیں ملتا. نہیں، چچا کو یہ ملے گا. یہاں پہ ہاں. ہاں. یہ یہاں پہ ہی تو پرابلم ہے کہ ہوں. فار ایگزامپل ایک باپ ہے، ایک دادا ہے، اس کے 3 بیٹے ہیں اور آگے سب ہوں. کی شادیاں ہوئی ہوئی ہیں، سب کے بچے ہوں. ہیں. اور اس دادا کا ایک بیٹا فوت ہو جاتا ہے جس کے آگے بچے ہوں. یتیم ہو جاتے ہیں. ہوں. اب دادا زندہ ہے اور اس کے یتیم پوتے ہیں، لیکن باقی اور بھی پوتے ہیں جو یتیم نہیں ہیں، یعنی ان کے باپ زندہ ہیں. ہوں. اب دادا جو بعد میں فوت ہوتا ہے، یعنی ابھی ایک یتیم رہ جاتے ہیں اور دادا بعد میں فوت ہوتا ہے، تو جو دادا کی پراپرٹی ہے وہ صرف زندہ بیٹوں پہ جائے گی، جو یتیم پوتے ہیں ان پہ نہیں جائے گی. کیا فقہ جعفریہ بھی اس کو اسارٹ کرتا ہے؟ جی ہاں، بالکل بالکل. اگر ایک شخص ہے، اس کے 2-3 بیٹے ہیں اور اس کے بیٹے کے اولاد ہیں، ٹھیک ہے نا، تو یہ ہوتا یہ ہے کہ اس کا بیٹا مر جاتا ہے اس کے اپنی حیات میں. تو اس کا بیٹا جب مر جاتا ہے اس کے پوتوں کو اس کے بیٹے یعنی اس کے پوتوں کے جو والد صاحب ہیں اس میں سے جو بھی پراپرٹی اس کو تو مل جائے گا. بعد میں اگر دادا مر جائے تو اس کو پوتوں کو کچھ نہیں ملتا دادا سے، مگر یہ کہ نہیں دادا اپنے سلس میں وصیت کرے، سلس سے ملے گا ان کو اگر وہ وصیت کرے. دادا کے بیٹے بیٹیوں کو ملے گا، پوتوں کو اس صورت میں نہیں ملے گا اگر اس کے بیٹے زندہ ہیں. یہ شیعہ مذہب میں بھی یہی. نہیں میں یہ اس کو آپ کا ہاں. میں آپ کو جو لیگل ہمارے ہاں پریکٹس ہے، یہ تو ہمارے ہاں سیٹلڈ لا ہے. فقہ جعفریہ میں جو عدالتوں میں رائج ہے
کہ جو فقہ جعفریہ ہے اس میں جو یتیم پوتے ہیں ان کو حصہ جاتا ہے، ویئرز فقہ حنفیہ کو نہیں جاتا یتیم پوتوں کو. نہیں وہ یہ آپ کے پاس جو لا ہے نا وہ غلط ہے. شیعہ نہیں مذہب میں نہیں نہیں، تو ہم، ہاں میں اس سے پاکستان میں آگے جو بڑھتا ہوں. بتائیں. میں اس بات کو ریفرنس بناتے ہوئے فقہ حنفیہ کے لیے جو پھر وراثت کا قانون ہے، سپریم کورٹ میں چیلنج ہوا یہ لا کہ یہ تو انصاف کے تقاضوں کے خلاف ہے کہ ایک تو بچے یتیم ہو گئے، دوسرا وہ اپنے وراثت سے محروم ہو گئے. تو اس کے بعد اس لا میں تبدیلی کر کے ایک یونینیمس اور ایک بالکل یونیفارم قسم کا، یعنی سب کو اب چاہے فقہ جعفریہ ہو فقہ حنفیہ ہو، جو یتیم پوتے ہوتے ہیں ان کو دادا کی پراپرٹی کا حصہ اب جاتا ہے. میرا کہنے کا یہ مقصد ہے کہ جو فقہ جعفریہ کا یہاں پہ سیٹلڈ پرنسپل تھا پاکستان میں، اسی کو ریفرنس بنا کے دیا گیا ہے حصہ یتیم پوتوں کو. نہیں مجھے نہیں معلوم. مجھے تو جو یاد ہے کہ پوتے کو نہیں ملتا، پوتے کو شیعہ نہیں مذہب میں نہیں ملتا. نہیں، اگر اس اس کا پہ ہم باپ نہیں ملتا. چچا کو، اس کے چچا کو ملیں گے، پوتوں کو کچھ نہیں ملے گا. مگر یہ کہ دادا اس کا اپنے سلس میں وہ وصیت کرے، ٹھیک ہے نا. تو شیعہ جو حنفی نہیں جو میں فقہ تھا وہ شیعہ مذہب کے موافق تھا اس فتوے میں. نہیں ہو اس سکتا میں ہے میرا حافظہ غلط ہو، خطا ہو، میں دوبارہ رجوع کروں گا، لیکن مجھے جو یاد ہے وہی ہے جو میں آپ کو بتا رہا یہ چونکہ ہوں. میٹر گیا تھا سپریم کورٹ تک، اور سپریم کورٹ میں مختلف علماء کو بلا کے اس حوالے سے رائے لی گئی تھی. اور فقہ جعفریہ کا تو آلریڈی پاکستان میں سیٹلڈ لا تھا کہ فقہ جعفریہ کے جو یتیم پوتے ہیں ان کو حصہ جاتا ہے. تو اسی وجہ سے بعض اوقات ایسا ہوتا تھا کہ لوگ اپنے ڈکلریشن دے دیتے تھے کہ ہم فقہ جعفریہ سے تعلق رکھتے ہیں اور ہماری وراثت اس کے مطابق تقسیم کی جائے. اب جو بیٹیوں کا ایشو ہے، ہمارے پاس کئی لوگ ایسے آتے ہیں بزرگ جو مطلب اپنی جن کی ایک اولاد ہوتی ہے اور وہ بیٹی ہوتی ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ جی میں نہیں چاہتا کہ میری وراثت کہیں اور جائے، میری بیٹی پہ جائے، تو اس کا سلوشن بتائیں. تو ہمارے پاس یہی حال ہوتا ہے کہ پھر ٹھیک ہے آپ ڈکلریشن کر دیں کہ میں فقہ جعفریہ سے تعلق رکھتا ہوں، اور کئی لوگ ایسے کر بھی دیتے ہیں. تو یہ تو مطلب ایک انصاف کے تقاضوں کے مطابق ہم سمجھتے ہیں کہ ایک اچھی بات ہے کہ بچہ اگر بیٹی ہے یا بیٹا ہے تو وہ وارث ہے وراثت کے حوالے سے. تو دوسرا الیاری صاحب، جو میرا یہاں پہ سوال یہ ہے کہ ولایت کے حوالے سے جو بچے ہوتے ہیں، لڑکی ہوتی ہے خصوصاً، عدالتوں میں جب نکاح ہوتا ہے تو اس میں وراثت جو ولی ہے اس کا فقہ جعفریوں کے حوالے سے جو عدالتی شادی ہے، نکاح ہے، اس کا کیا ویلیڈیشن ہے؟ دوبارہ بتائیں. جو بیٹیوں کا جو بچیاں لڑکیاں عدالتوں میں شادی کرتی ہیں والدین کی مرضی کے خلاف، اپنی مرضی سے شادی کرتی ہیں اور وہ عدالت میں آ کے نکاح کر لیتی ہیں، تو ان کی فقہ جعفریہ کے مطابق دیکھیں وہ اس بغیر طرح ہے کیا، دیکھیں والد کو اور جد کو، جو دادا ہے، نانا نہیں، ان کو باپ کو اور دادا کو ولایت حاصل ہے بیٹی پر، بشرطے کہ وہ کیا ہو، وہ اپنے امور خود نہیں چلاتی ہو. اگر بیٹی ایسی ہے کہ اپنی امور خود چلا رہی ہے، یعنی وہ جاب کرتی ہے، وہ اپنا اس میں کاروبار پیسے کماتی ہے، وہ اپنے فیصلے خود کرتی ہے، تو پر وہ اس پہ ولایت نہیں ہے، وہ اپنی مرضی سے شادی کر سکتی ہے. کر اگر اس طرح سکتی نہیں ہے. ہے، وہ گھر کی لڑکی ہے، وہ کالج جاتی ہے تو باپ کی اجازت سے وغیرہ وغیرہ، تو اس کو شادی میں باپ کی اور یا دادا کی اجازت کی ضرورت ہے. مگر یہ ہے کہ باپ دادا جو ہیں وہ فضول ہو نا، کہ وہ کسی ذاتی اناء کی وجہ سے یا کسی ایسی چیز جو اس کے بیٹی کے ضرر میں ہے اس کی ممانعت کریں. وہی گھر میں نوکرانی کی ضرورت ہے، وہ بیٹی بیچاری وہ برتن وہ دھو رہی ہے، کپڑے وہ دھو رہی ہے، اب اس کی شادی نہیں کرنے دیں گے کیوں؟ پھر ہمارا کام کون کرے گا نا. اس طرح کے اگر کوئی وجوہات ہو یا کوئی ایسے جو فضول قسم کے وجوہات ہوتے ہیں، تو اگر یہ ہو تو پھر اس کی اجازت کی ضرورت نہیں ہے. وَإِلَّا اس کو اجازت کی نہیں ضرورت ہے، باپ یا دادا ان میں سے دو کی، ان میں ایک کی اجازت کی ضرورت ہے. اگر وہ بیٹی کیسی ہے کہ وہ اپنا کام خود نہیں کرتی، اپنے فیصلے خود نہیں کرتی، اگر بیٹی اتنی ایجوکیٹڈ ہے یا ایجوکیٹڈ نہیں ہے لیکن وہ اتنا چالاک ہے اور اتنا اس نے دنیا دیکھی ہوئی ہے کہ وہ بھائی اپنی دکان چلا رہی ہے، مثلا کاروبار چلا رہی ہے، وہ اپنا ویب سائٹ چلا رہی ہے، تو پھر تو اس کو شادی کی باپ کی ضرورت نہیں ہے. مگر یہ کہ وہ باقرہ ہو نا، باقرہ نہ ہو. اگر باقرہ نہیں ہے تو پھر وہ اگر باقرہ نہیں ہے تو پھر اس کو شادی میں اجازت ضرورت نہیں، وہ کہیں بھی شادی کر سکتی ہے. اس کی طلاق ہو چکی ہے پہلے کچھ اس طرح، تو پھر اس کو اجازت کی ضرورت. یہ شیعہ حدیث میں اس طرح ہے.
या اچھا اس سے آگے چلتے ہیں کیونکہ جی سر ہم وکیل ہوں اور بتا رہے اس حوالے جی سے. سر اچھا دوسرا جو خلا کا ایشو ہے کہ فقہ جعفریہ میں خلا ہسبینڈ کی جو عدالتوں سے جاری ہو جاتی ہے وائف کو، چاہے فقہ جعفری ہو فقہ حنفی ہو. اب فقہ جعفریہ کے مطابق ہے کہ اس کا ہسبینڈ پھر بھی طلاق کسی کی جاری کرے گا تو وہ آگے شادی کر سکتی ہے، یا اس کو کنسیڈر کیا جائے گا کہ اب میرج شادی ختم ہو گئی ہے. اب یہاں پہ پرابلم یہ ہے کہ اگر شوہر یہ طلاق کے سیغے جاری نہ کرے اور تو پھر وہ کہاں پہ کھڑی ہے؟ وہ عورت کے پاس کیا حق باقی رہ جاتا ہے کہ اگر اس نے پھر بھی ہسبینڈ سے ہی خلا کے طلاق کے سیغے جاری کروانے ہیں تو وہ طلاق ہی دے دیتا پہلے. تو پھر اس خلا کا حق کا کیا ویلیڈیشن ہے، یا اس کے کیا مطلب اس کا حق خلا کا عورت فائدہ کو یہ ہے حق. کہ وہ رجوع نہیں کر سکتا نا. ایک طلاق رجعی جو ہے، ایک شخص نے اپنی بیوی کو طلاق دی ہے، اپنی مرضی سے کہتے ہیں میں طلاق دے دوں، پھر وہ رجوع کر سکتا ہے نا. اس میں وہ اگلے دن، ایک ہفتے کے بعد، ایک مہینے کے بعد رجوع کر سکتا ہے جب تک وہ اپنے عدہ میں ہے. خلا میں یہ ہے کہ عورت اس کو کچھ پیسے دے دے، اپنے زیورات کہتا ہے اٹھاؤ سونا چاندی جو ہے یہ تم لے لو، یا زمین دے لو، پیسہ لے لو، یا کوئی چیز اس کو دے دیتا ہے. پھر وہ اس کے مقابلے کہتا ہے میں خلا کی طلاق دے دیتا ہوں. تو اس کا یہ ہے کہ پھر رجوع نہیں کر سکتا وہ، پھر ختم. لیکن ہاں وائف کے پاس تو آپشن ہوتا ہے کہ وہ رجوع کر سکتی ہے. وائف تو ہاں اگر وہ چاہے اگر وہ چاہے وہ اگر مرد قائل ہے کہ وہ لیکن دوبارہ نکاح پڑھنا پڑے گا نا، پھر وہ اگلا نیو نکاح ہوگا. نہیں نکاح کر سوال سکتا یہ ہے. طلاق رجعی سوال میں جو ہے نا نکاح کی ضرورت ہی نہیں ہے. اس نے صرف فون اٹھا دینا کہ بھائی میں تم سے پیار کرتا ہوں، یا گھر میں آج میں تحفہ معذرت لے کے آئے نا، سلام دے دیں، ہاں جو بھی معذرت کرتا ہوں، ختم ہے. وہ طلاق کی باتیں لوگ شروع سے وہ نکاح کی ضرورت ہی نہیں ہے. وہ طلاق رجعی میں یہ اس طرح کے خلا کہ اگر ایک دفعہ خلا ہو گیا تو پھر وہ رجوع نہیں کر سکتا. پھر ہاں وہ یہ کر سکتا ہے کہ دوبارہ وہ خاصگاری کرے، دوبارہ نکاح پڑھنا، دوبارہ نئے شرائط کے ساتھ جو بھی اس کے آپس میں ان کے انڈرسٹینڈنگ ہے، دوبارہ نکاح پڑھنا پڑے گا. اچھا سوال اس سے یہ ہے کہ فار ایگزامپل اگر وہ ہسبینڈ جس طرح شرط رکھ دی گئی ہے کہ اب جب تک ہسبینڈ ہی طلاق کے سیغے پھر بھی خلا کی صورت میں بھی ہسبینڈ جاری کرے گا، اگر ہسبینڈ نہیں کرتا تو اس کا کیا حل ہوگا؟ ہسبینڈ نے وہ اس کو پیسے دیں گے نا. نہیں اگر ہسبینڈ پھر بھی کو وہ نہیں مانتا، وہ ضد پہ ہاں یہاں اگر پہ وہ تو نہیں ضد. مانتا، تو پھر اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ وہ قاضی کے ہاتھ میں، شرعی قاضی کے ہاتھ میں. شرعی قاضی وہ ہے، مجتہدین شرعی قاضی نہیں ہے، یہ مبتدع ہیں. دونوں طرف جائیں گے ایک ایسے شخص کے پاس جو حلال و حرام کے مسائل احادیث سے جانتا ہے. اس کے پاس یا عورت خود جائے گی، وہ پھر وہ مرد کو بلائے گا، اسے کانٹیکٹ کرے گا، بھائی تم کیوں طلاق نہیں دے رہے، کہانی کیا ہے، قصہ ماجرا کیا ہے نا. ہوتا تو یہ ہے کہ بھائی دونوں طرف کے شکوے ہوتے ہیں نا اس معاملات میں. طلاق کے معاملے میں یہ ہوتا ہے کہ ہر طرف دوسری طرف سے شکایتیں ہوتی ہیں. اب وہ بہت دفعہ ہوتا ہے کہ عورت کی بات صحیح ہوتی ہے، بہت دفعہ ہوتا ہے کہ مرد کی بات صحیح ہوتی ہے، بہت دفعہ ہوتا ہے کہ دونوں کے آپس میں غلطیاں دونوں طرف سے ہوتی ہیں. تو وہ تو سنے گا دونوں طرف سے. پھر اگر اس نے دیکھا کہ بھئی عورت واقعی یہ عورت کا خرچہ نہیں دے رہا، یا یہ آدمی بدفعل ہے، تارک نماز ہے، اگر اس آدمی کے ساتھ رہنا، یا مارتا ہے، اپنی بیوی کو مارتا ہے، تو پھر اس کو حق حاصل ہے کہ اس کے طلاق کا صیغہ جاری کرے. یہ حدیث اہل بیت علیہ السلام میں یہی ہے. نہیں اگر یہ جو سٹینڈرڈ ہے کہ وہ ہم، تمام حدیث کا علم رکھتا ہو اور ائمہ کے ہم، حوالے سے تمام ہم. جتنی حدیث نقل ہے ان کو اور جانتا ہو تو راہ یہ نہیں ہے، اور راہ نہیں ہے. یعنی حداقل اسی مسائل کو تو جانتا ہو، طلاق کے مسائل کو جانتا ہو. ٹھیک ہے نا. اہل بیت علیہ السلام نے کس کو شیعوں کے لیے حکم قرار دیا، قاضی قرار دیا. ٹھیک ہے نا. کیونکہ جو درباری حکومتی جو قضات ہیں، جو ججز ہیں، یہ تو غیر شرعی، یہ تو طاغوت ہے. ان کے پاس جانا بھی نہیں حرام تو ہے مگر کیا مجبوری ہے. پھر حل تو ہاں. یہ تو پاکستان میں تو حل پھر اس کا نہیں ہے، پھر اس کے پاس حل عورت. اس کا یہ ہے نا، آپ سن لیں. اہل بیت علیہ السلام نے اس کا حل کس کے قرار دیا؟ فرمایا وہ افراد جو ہمارے حدیث کے راوی ہیں اور ہمارے حلال کے مسائل ہمارے احادیث سے جانتے ہوں، وہ تمہارے پاس مشکلات میں، تنازعات میں ہماری طرف سے قاضی ہیں، ہماری طرف سے ججز ہیں. تو یہ اس کو حق، کسی اور کو حق نہیں ہے. اب اس پاکستان کو میں ایسے کہو لوگ نہیں ہیں، علماء نہیں ہیں، تو وہ یہ پاکستانی عوام کا قصور ہے نا کہ وہ نہیں انویسٹ کریں وہ اس کہاں مسئلے پر. پھر اب انویسٹ کریں ہم اس کہاں مسئلے پہ، انویسٹ کریں. ایسے علماء وہ پر میرے پاس کوئی حل نہیں ہے. ٹھیک ہے نا. مثلا اگر دنیا میں صرف 12 امام ہیں، اب وہ مزید امام میں ضرورت ہے. میں تو اس کا حل نہیں کر سکتا نا. اہل بیت علیہ السلام نے صرف ایک طبقے کو قاضی بنایا. اب پاکستان، ہندوستان یا ایران میں ایسے علماء کی بہت شدت سے کمی ہے.
आई डोंट हैव अ सॉल्यूशन, मेरे पास इसका सॉल्यूशन नहीं है भाई। ये लेकिन शिया अगर कौम की स्टेट अपनी ने मजमूई गुनाहगारी, अपना शिया कौम का मजमूई फ़िस्क है। ये नाम पे शिया हैं, हकीकत में शिया नहीं है। इनके उलमा सब के सब तागूत हैं, इनके उलमा सब के सब बनी अब्बास के उलमा हैं, अबू हनीफा जैसे लोग हैं। तो ये तो उनका अपना कसूर है। अगर नहीं, देखा जो अगर हम इसको फ़लसफ़े की बुनियाद पे देखें कि मैरिज शादी चूँकि हस्बैंड एंड वाइफ का एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट है जो दोनों की मर्ज़ी से है, और हक़-महर ऐसी चीज़ है जो वाइफ क्लेम करती है कि आप मुझे इतना हक़-महर दो तो मैं आपके साथ रहने के लिए हुँ, तैयार हूँ, वो जी, हक़-महर है। अब हस्बैंड के पास जो इख्तियार है वो तलाक का है कि वो तलाक दे देता है वाइफ को हुँ, और उसको कहता है ठीक है ये जो हक़-महर है तुम लो और तुम जाओ फारिग हो। अब दूसरा फ़रीक है उसी कॉन्ट्रैक्ट का, वो है वाइफ। हुँ, और उस वाइफ के पास जो इख्तियार है कि वो जो फॉर एग्जांपल वो जो उसके पास हकमैर है या उसने हस्बैंड का अभी लेना है, तो वो कहती है ठीक है तुमने जो मुझे रकम देनी थी भाई वो अपने पास रखो या ये वापस लो और मेरी जान छोड़ो, मैं इस कॉन्ट्रैक्ट से बाहर हूँ। हुँ, तो ये तो सोल अगर हस्बैंड के पास, तो वाइफ के पास अगर मतलब क्यों नहीं है? और दूसरा अगर ये समझा जाए कि अगर वाइफ हुँ। को डाइवोर्स का हक दे दिया जाए तो यहाँ तो रोज मतलब सैकड़ों डाइवोर्स हाँ, मतलब रोज़ाना सुबह-शाम। तो तो मज़ा आ अब जाएगा। लेकिन एक और मौलवियों के लिए यारी मज़ा साहब, होगा, हलाला ही हलाला हर तरफ। ये इस मौजू पे हम पहले एक काफी डिस्कशन की है हलाला के हुँ, हवाले से भी, लेकिन कम अज कम ये हमारी जो मुआशरती मसाइल हैं खसूसन उसमें सबसे अच्छे जो रूल लाज हैं वो हमेशा शिया फिका जाफरिया के असर्ट किए जाते हैं, खसूसन थ्री डाइवोर्स के हवाले से। थ्री डाइवोर्स एट सेम टाइम, एक ही वक्त में तीन तलाक, ये जो तमाशा लगता है और फिर उसके बाद जो सूरत हाल पैदा होती है कि हस्बैंड साहब खड़े होते हैं कि जनाब गलती हो गई। तो हुँ, ये सीन जो सोशल मसाइल है, फिका जाफरिया का इनके हवाले से जो स्टांस है वो एडमिटेडली कोर्ट्स में असर्ट किया जाता है, यानी तीन तलाक को ही तलाक समझा जाता है। बाकी सही। तलाक को तलाक बिदत जब वो खुद कहते हैं कि तलाक बिदत हो, समझ जाएं कि फिर बिदत तो बिदत है, सही नहीं हाँ, है। बिल्कुल। कहता है बिदअत भी है और सही भी है। मज़े की बात ये है कि बिदअत भी है और नाफ़िज़ भी है। सुबहान अल्लाह! ना, सुबहान अल्लाह! अगर अगर गलत निकाह पढ़े ना तो आपकी बीवी नहीं बनती। लेकिन अगर शरीयत के खिलाफ गलत तलाक दे दो तो वो बिदअत भी है, गुनाह भी और हो भी जाती है। मज़े और की हो भी जाती। हाँ। तो अब लेकिन मैं यारी साहब इसमें सिर्फ ये आपसे रहनुमाई ये चाह रहा हूँ और ये मज़े कि की बात है कि इस मसले में इब्न तैमिया जो इतना कट्टर नासिबी है, वो बिल्कुल शियों के साथ है। हाँ उसने वो उसने आर्टिकल पे आर्टिकल, किताबों पे किताबें लिखी हैं कि ये जो तलाक है, उमर वाली तलाक है, ये बिदअत है, ये हराम है और ये नाफिज ही नहीं होती है, कुरान के खिलाफ है, सुन्नत के खिलाफ है। उसने उसकी बड़ी तकफीर हुई है इस मसले पर। वो बिल्कुल उसने शियों वाला कौल अपनाया हुआ है। मजे की बात ये है। जी सर। नहीं, ये तो सर वो इसमें तो वो हकीकत छुपी है कि आप इसका इनकार ही नहीं हम्म, कर, अगर तीन तलाक है तो तीन का मतलब तीन अलग अलग है, ये तो नहीं है कि एक दफा बिल्कुल कह देना मतलब फिर तो आप एक ही दफा कह दो कि ठीक है तलाक तो वो हो जानी चाहिए। अब तीन दफा का हम्म, मतलब ही है कि तीन टाइम, तीन आपको मौके देने हैं, वाइफ को या हस्बैंड को खुद मौके लेने हैं कि भाई हो सकता है हमारे दरमियान कोई मसालत हो जाए। और ये सही। कोई छोटा रिश्ता तो नहीं है, इंसानी तख्लीक का बुनियादी एक रिश्ता है जिससे इंसान तख्लीक होता है, आगे उसकी ग्रो होती है। तो उसको आप 3 बिल्कुल सेकंड के में ख़त्म तो नहीं कर सकते, 3 सेकंड के वक़्फ़े में बिल्कुल। तलाक तलाक कह के फ़ारिग कर दिया। और फिर जी सर। सबसे ज़्यादा जो इश्यू आता है वो बच्चे सफ़र करते हैं, जो फैमिलीज़ ब्रोकन फैमिलीज़ होती हैं, उनके जो बच्चे होते हैं, वो सबसे ज़्यादा इस तलाक वाले इश्यू को सफ़र करते हैं। तो अला यारी साहब इस हवाले से मैं मुझे स्पेशल हमारे कोर्ट के जज साहब हैं, उन्होंने जब मैं चूँकि आपसे अक्सर इस हवाले से बात करूँ तो उन्होंने मुझे ये कहा कि आप अला यारी साहब से ये लाज़मी पूछें कि जो खातून है हम्म, वाइफ है उसको हस्बैंड की विरासत से प्रॉपर्टी क्यों नहीं जाती? जाती है ना। हस्बैंड क्या अगर उसकी औलाद है तो औरत को एक चौथा हिस्सा मिलेगा ना। हर हालत में मिलेगा एक चौथा। और अगर अगर 8वाँ। औरत का औलाद है तो एक आठवां, अगर औलाद नहीं है तो एक चौथा बीवी को मिलेगी। लेकिन वो जो लैंड है या हाउस है औरत को नहीं मिलेगा। उसमें हदीस में यह बताया गया कि ना औरत शादी करेगी ना,
عورت شادی کرے گی، خاوند وہ اس گھر میں دوسرے مرد کو لائے گی پھر. مثلاً اس عورت کو اگر ایک فرض کریں ایک آدمی ہے، اس کے گھر کے کئی کمرے ہیں نا، وہ آدمی خود مر گیا، عورت کو تو پراپرٹی سے تو ملے گا، لیکن پراپرٹی کی قیمت اس کو ملے گی. اس میں سے اگر اس کے اولاد ہیں 1/8، اگر اولاد نہیں ہے تو 1/4 اس گھر کا یا مکان کا، زمین کا ایک اس کا حصہ ملے گا. اب احادیث میں یہ ہے کہ اگر عورت کو یہ خود پراپرٹی دیا جائے، یعنی اس گھر میں 8 کمرے 2 کمرے عورت کو دے دو، تو وہ تو شادی کرے گی، یا اس کے پاس یہ آپشن ہے جب شادی کرے گا تو ایک اجنبی کو ادھر ان کے گھر میں لائے گا. تو اس لیے ان کے حقوق سیف کرنے کے لیے عورت کو اس گھر حصہ ملے گا، لیکن اس پراپرٹی ورثہ پہ واجب ہے کہ اس عورت کو اس کا قیمت دے دیں کہ بھئی ہمارے والد صاحب دنیا سے گئے ہیں، آپ اس کی بیوی ہیں. ہمارے والد صاحب کے مثلا 1 کروڑ زمین، 1 ایکڑ زمین ہے، ایک مکان ہے، تو اس کا قیمت فرض کریں 8 لاکھ بنتا ہے نا، اس میں 8 لاکھ میں سے 1 لاکھ ہم آپ کو پیسے دیں گے، اس کے پیسے اس کو دینا ضروری ہے، ٹھیک ہے نا، پیسے ملیں گے عورت کو. لیکن پراپرٹی میں کے نے پراپرٹی کے جی جی پیسے ملیں گے اس کو، خود پراپرٹی نہیں ملے گا. مگر یہ کہ ورثہ مان لیں، ورثہ اگر اس کے بیٹے عورت کے بیٹے کہتے ہیں چلے یار ہم قبول کرتے ہیں، تو اس کو گھر ہی دیتے ہیں، پھر تو صحیح ہے. اگر وہ مصالحہ کرتے ہیں نہیں آپس میں. لیکن جو حق قرآن نے متعین کر دیا ہے ہم، اس کو ایف اینڈ ایلس کے ساتھ کہ اگر ایسے نہیں ایسے کر دیں اس کو ایسے نہیں، وہ اس کی کیا حیثیت رہ جائے گی. اور دوسرا یہ ہے کہ اگر وائف کو ایک حصہ فار ایگزامپل وہ قرآن نے جب دے دیا کہ آپ کا یہ حصہ ہے، اگر بچے ہیں تو 8واں حصہ نہیں ہے تو آپ کا 4تھا حصہ ہے ہم. اس پراپرٹی سے، تو پھر تو یہ سوال باقی نہیں رہتا کہ آپ اس کو وہ کیسے قرآن میں تو یوٹیلائز کرے. تفصیلات تو نہیں ہے نا، قرآن میں تفصیلات تو نہیں ہے نا، وہ ایک 8واں حصہ تو ملے گا، ہر چیز میں ملے گا، کپڑے ہیں، پیسے ہیں، ایک 8واں ملے گا نا. پراپرٹی کے صرف پراپرٹی جو لینڈ ہے یا ہاؤس ہے، باغ ہے، زمین ہے، گھر ہے، صرف اس کے متعلق تفصیل ہے کہ اس میں اس کو ملے گا، لیکن اس کی قیمت ملے گی. باقی سب کچھ مثلا اس آدمی کے 8 قمیص ہیں، تو 7 قمیص بیٹوں کے ہوں گے، 1 قمیص بیوی کو ملے گی. اس کے 8 لاکھ روپے بینک میں ہے، 1 لاکھ روپے نقد اس کو بیوی کو ملے گی، ٹھیک ہے نا. اس کے فرض کریں کہ بہت سارے سونا چاندی ہے، دکانیں، کاروبار ہے، بزنس ہے، اس میں سب میں سے 1/8واں حصہ ملے گا، سوائے پراپرٹی کے. پراپرٹی کا یہ ہوگا باغ ہے، زمین ہے، گھر ہے، اس میں سے اس کی قیمت بیوی کو ملے گی. یہ تو ایک تفصیل ہے جو قرآن میں نہیں ہے، حدیث میں نہیں، اس موجود ہے. کا مقصد یہ ہے کہ وہ کوئی تو اس طرح باہر کی کا تفاصیل شریعت میں بہت ہیں کہ قرآن مجید نے ایک حکم دیا ہے، اس کی تفاصیل نہیں بتائیں، تفاصیل اس کی احادیث میں آپ کو ملے گی نا. یہ تو بہت زیادہ ہے. لیکن اس کے حوالے سے فار ایگزامپل اگر وہ یہ مقصد یہ ہے کہ کوئی غیر مرد پھر دوبارہ جب وہ شادی کرے تو اس ہسبینڈ کی پراپرٹی پہ وہ نہ آ جائے، تو اب ہم، اگر بیٹی ہے فار ایگزامپل اس مرد کی، اس جو فوت ہوا ہے اس کی صرف ایک بیٹی ہے، تو اس بیٹی کو جب پراپرٹی ساری چلی جائے گی تو وہ جب ہم. شادی کرے گی تو اس کا ہسبینڈ بھی تو غیر ہی ہاں ہوگا نا، وہ اس کے اس متعلق ہی نہیں خاندان بتایا نا. کی. بالکل بالکل اس کا نہیں بتایا، ٹھیک ہے، آپ کی بات صحیح ہے. تو بیٹی کے تو متعلق یہ نقص ہوتی ہے، لیکن ہمیں اس کا نہیں معلوم کہ اس کی جواب حدیث میں نہیں موجود کہ بیٹی بھی مثلا شادی کر سکتی، بیٹی وہ اپنے شوہر کو اپنے گھر لا دینا. وہ ہو سکتا ہے اس طرح ہو بھائی. ہم میں بہرحال. اسی لیے کہ اس حوالے سے چونکہ اب ہم، پرابلم یہ ہے کہ ہم جس سسٹم میں پھنسے ہیں نا، کہ جیسے ہم، کچھ شیعہ جو ہے وہ اجتہاد کے چکر میں پھنسے ہیں کہ وہ مجتہد ان کو جو ہے اندھی تقلید کے حوالے سے کہ جو کہہ دیا اس کو جانتے بھی نہیں ہے، دیکھا بھی نہیں ہے، سنا بھی نہیں ہے، لیکن وہ بس توضیح المسائل آ گئی، بس اس کو دیکھ کو آپ شروع ہو جاؤ. اور دوسری طرف یہ ہے کہ دوسری طرف کا جو پیرلل سٹرکچر ہے کہ جو عام شیعہ ہے، عام جو آدمی ہے، وہ اپنی جو اس طرح کے مسائل کی جو گائیڈنس ہے، یا فار ایگزامپل کوئی ایشو ایسا ہے جو نیا آیا ہے، سامنے آیا، تو اس حوالے سے گائیڈنس کہاں سے لے گا؟ تو اب بھائی وہ کہیں سے نہیں لے گا نا شیعہ حضرات، کیونکہ آپ کے پاس عالم ہی نہیں ہے. علماء کو فتویٰ کے علاوہ کچھ اب آتا ہی نہیں ہے نا. تو ہدایت کا راستہ بند کر دیا علماء نے، شیعوں نے خود اپنے اوپر بند کیا ہے نا. تو ہم پھر جب آپ امام زمان. عوام کہاں سے لینا پڑے گا؟ عوام کو لینا ہے علماء سے. علماء جب بتاتے ہی نہیں، ان کو قرآن حدیث آتا ہی نہیں ہے، تو لازمی بات ہے یہ دروازہ بند ہے. دروازہ اس لیے بند نہیں ہے کہ دروازہ میسر نہیں ہے، دروازہ اس لیے بند ہے کہ علماء کرام سب ناصبی بن چکے ہیں، سب بنی عباس کے شیعہ بن چکے ہیں، ابو حنیفہ کے سیرت پہ چل رہے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے علماء کی خیانت اور غداری ہے. جیسے آپ جو ہے نا امام ائمہ طاہرین علیہ السلام کی مذہب عالم اسلام میں غالب نہیں ہے، اکثریت تو جو ہے دشمن اہل بیت علیہ السلام کی پیروی کرتے ہیں. اس لیے نہیں کہ اہل بیت علیہ السلام کے مذہب میں کوئی خامی ہے، اس لیے کہ لوگوں نے خود، مسلمانوں نے خود یہ غداری کی ہے اپنے ساتھ اور دین کے ساتھ. تو جب ابھی تک میرے اس کا کوئی سلوشن نہیں ہے بھائی، جب لوگ خود
ایسے علماء کی اتباع کرتے ہیں جو ان کو دین نہیں بتاتے، اور علماء خود ماشاءاللہ سب سے اسی بات پہ مصر ہیں کہ لوگ حدیث نہ پکڑیں، حدیث نہ سیکھیں، اور سب لوگ فتوے پہ چلیں، تو لازمی بات ہے تو پھر اہل بیت علیہ السلام کے احادیث کا راستہ بند رہے گا نا. تو تو پھر یہ ہم لوگوں امام کا اپنا زمان کیا ہوا ہے، یہ اہل بیت علیہ السلام کا قصور نہیں ہے، مذہب کا قصور نہیں ہے، تشیع کا قصور نہیں ہے، ائمہ علیہ السلام کا قصور نہیں ہے، یہ خود علماء اور عوام کا جو سائیکل چل رہا ہے کہ دونوں طرف عوام علماء کی سپورٹ کرتے ہیں، علماء کو دین نہیں آتا، حدیث نہیں آتا، قرآن نہیں آتا، اور علماء کو جو حدیث قرآن کی بات کرے نا، اہل بیت علیہ السلام کے احکام کی بات کرے، اس سے شدید لڑائی کہ بھائی یہ استعمار کا ایجنٹ ہے، فلاں ہے فلاں ہے فلاں ہے، اور عوام بھی انہیں علماء کی سپورٹ کریں، یہ تو سائیکل تو چلتا رہے گا نا. تو اس کا توڑنے تو کا اب کیا اب طریقہ؟ امام زمانہ علیہ السلام آ جائیں، امام زمانہ علیہ السلام آ جائیں، ان عوام کو بھی قتل کریں اور علماء کو بھی قتل کریں، یہ سائیکل تبھی ٹوٹے گا. لیکن میرے جیسا انسان جو پچھلے 1100 سال سے انتظار میں ہے کہ امام زمانہ آئیں گے اور ہمیں رہنمائی کریں گے، اب اس 1100 سال کا جو وقفہ ہے اس میں ہم عام جیسا ہمارے تو جیسا آپ کے جو لیے عام تو میسر ہے نا، اتنی احادیث کی کتابوں کا ترجمہ ہو چکا ہے، ایسے علماء سے رابطہ کریں جو آپ کو حدیث بتائیں گے نا، اس میں کچھ مشکلات ہیں لیکن وہ ناممکن تھوڑی ہے. نہیں میں تو یہ مطلب اگر میں یہ چاہوں بطور امام زمانہ کہ میں مقلد کہ میں ان سے کم از کم دو بدو ملاقات کروں، ان سے میں پوچھوں وہ اپنے اللہ سے مسائل تو مانگ رہے ہیں، اصل وہ تو اللہ نہیں چاہتا کہ لوگ ان سے ملاقات کریں. اللہ، وہ امام زمانہ علیہ السلام اللہ کے حکم کے تابع ہیں، لیکن اگر کوئی دعا کرے، کوئی بہت ہی توسل کرے تو یہ راستہ کھل جائے گا اس کے لیے، بلا شک بلا رہے، بلا شک اس بلا کے رہے. بعد اگر اس اگر کے آپ باوجود اگر آپ چاہیں کہ امام اگر آپ چاہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کریں، آپ 12 ائمہ علیہ السلام سے ملاقات کریں، بالکل یہ سب میسر ہے، لیکن اس کا طریقہ اس طرح نہیں یہ جیسے مجھ سے ملاقات کرتا ہے نا. مجھ سے ملاقات کرنے کا کیا طریقہ ہے کہ میرے ایڈریس پہ آ جاؤ، میرے گھر پہ آ جاؤ، میں ملاقات ٹائم اگر میں چاہوں تو مجھ سے ملاقات ہوگی، کیونکہ یہ امام علیہ السلام غیبت کے زندان میں ہیں، تو ان سے ملاقات کے لیے راستہ یہ ہے دعا، توسل، اور یہ اگر کوئی کرے تو یہ ملاقات حاصل ہو جاتا ہے. یہ بالکل نہیں، میرا سوال الجائی صاحب یہ ہے کہ کوئی ایسا مجھے بتا دیں حل کہ میں ان سے مل سکوں. میں اگر دعا بتا رہا 40 ہوں نا، سال دعا توسل، دعا اور توسل، خالصانہ دعا توسل کثرت کے ساتھ رونا اور میں نے گریہ کرنا جب تک کہ یہ حاصل نہ ہو، اور یہ ہو جاتا ہے. یہ 100% یقینی طور پہ جو شخص دعا کرے گا، جو شخص توسل کرے گا امام زمانہ علیہ السلام سے خالصانہ طور پر مداوم طلب کرے گا، اس کے دل میں واقعا یہ طرب، یہ عشق ہو، 100%، 1000% اس کو شرف ملاقات حاصل ہوتی میرا الجائی صاحب میں ابھی آپ اگر جس طرح ہم بول رہے ہیں پروگرام پہ بات ہے. کریں، کیا امام زمانہ ہمیں دیکھ رہے ہیں یا ہمیں سن رہے ہیں؟ بالکل بالکل بالکل، بہت تو سارے میری اسی احادیث میں ہے کہ وہ توسط سے اعمال کو دیکھ رہے ہیں اور آپ کے اعمال ان پہ عرضہ ہوتے ہیں، عرضہ بھی ہوتے ہیں اور دیکھ بھی رہے ہوتے ہیں. صحیح ہے. تو میری اسی پروگرام کے توسط سے امام اللہ بھی دیکھ زمانہ رہا سے یہی ہے. التماس ہوگی کہ میں ان سے ملنا چاہتا ہوں، ملاقات کرنا چاہتا ہوں. اور ظاہر ہے اگر ٹھیک میرے ہے پاس ٹھیک اور ہے. اجتہاد کا کوئی راستہ نہیں ہے تو میرے پاس پھر کیا راستہ بچ جاتا ہے؟ پھر تو ان کا میں ایک صحابی ایک ہے خضر علیہ السلام، ان کے ایک صحابی خضر علیہ السلام، جب موسیٰ علیہ السلام نے ان سے ملاقات کرنے کی کوشش کی تو اللہ تعالیٰ سے اس طرح اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اللہ تعالیٰ مجھے اگر ایسا بندہ مجھے ملوا دو جو مجھے یہ باتیں بتا دیں، ٹھیک ہے نا. اور وہ تو بہرحال یہ خالصانہ دعا کے شروع ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا، خالصانہ دعا، عاشقانہ دعا، اور اس میں انسان میں طرف ہو، جب عشق آ جاتا ہے، طرف آ جاتا ہے تو وہ وصال حاصل ہو جاتا ہے. اوکے میرے بھائی، اللہ آپ کو عزت دے. مزید کوئی سوال نہیں آخر آپ کا؟ ایک منٹ جی سر، جی ایک سر. منٹ جی کہ اب تھوڑا سا ایران کے حوالے سے آ جاتے ہیں. جی میں سر بولیں. پچھلی دفعہ جب بات ہوئی تھی تو اس وقت امریکہ نے جی ایران پہ حملہ نہیں کیا تھا جی سر. اور اس کے میزائل جو اور سارا جو اٹامک سسٹرکچر ہے وہ تباہ نہیں کیا تھا. اور ہماری اور آپ نے آلموسٹ یہی پریڈکشن کی تھی کہ ایران جو ہے نا اس معاملے میں بہت نقصان اٹھائے گا. تو اس حوالے سے میں صرف آپ کی رائے لینا چاہ رہا ہوں. کیا رائے، کیا لینا چاہتے ہیں، کیا سوال آپ کا کیا؟ جو چونکہ ایران نے جس طرح مشرق وسطی میں اور پھر لبنان اور فلسطین کے حوالے سے ایک ایسی پالیسی اپنائی کہ اس کے بعد ایران خود ایک ایسی تنہا اس پوزیشن پہ آ گیا کہ جس میں اس کے ساتھ نہ روس کھڑا ہے، نہ پاکستان کھڑا ہے، ہوں. دنیا کا کوئی خطہ کوئی ملک اس کے ساتھ نہیں کھڑا. اور وہ تن آج اب کھڑا ہے تو اس کا امریکہ نے تو ظاہر ہے اس کا سارا اٹامک سٹرکچر تباہ کر دیا، سب کچھ تباہ کر کے ہوں. اب ایران ایک بالکل ایک مطلب ڈیفense لیس ایک کنٹری کے ہوں. طور پہ کھڑا ہے اور کمپرومائزڈ ہو گیا ہے. اب اس میں تو اس کے پاس سکت ہی نہیں ہے کہ وہ کسی اور پراکسی کو پال کے پھر اسی طرح کی کوئی تنظیم حزب اللہ اور اس طرح کی حماس اور
یمن میں کوئی تحریک اور اسی طرح پاکستان میں کوئی ایکٹیویٹی کر سکے. تو میرا خیال میں تو ایران نے اس میں بہت نقصان اٹھایا ہے اس کی اپنی اس تو پالیسی کے حوالے سے. تو یہ تو ایکسپیکٹڈ تھا یہ تو ایک غیر متوقع چیز نہیں تھا. یعنی ایران سے محبت کرنے والے لوگوں میں تو یہ تو بہت سالوں سے ہے کہ خامنئی صاحب کو یہ نصیحت کر رہے تھے کہ آپ کو بہت زیادہ نقصان ہوگا، کیونکہ آپ جس پالیسی پہ چل رہے ہیں یہ ایران کے مفاد میں نہیں ہے. ایران ایک ملک کی حیثیت سے، اب چھوڑیں تشیع کے مفاد میں نہیں، وہ تو الگ بات ہے. ایران ایک ملک کی حیثیت سے، ایک قوم پرستی کے لحاظ سے کے نظر سے ہم دیکھیں تو اس کے مفاد میں نہیں ہے. وہ خامنئی صاحب کی جو کیلکولیشنز ہیں وہ دیکھیں، خامنئی صاحب کے جو کیلکولیشنز ہیں وہ بہت مختلف ہیں ہم سے. ان کے نقطۂ نظر کو اکثر لوگ نہیں سمجھ سکتے، کیونکہ اکثر لوگوں نے کولڈ وار کا زمانہ نہیں دیکھا ہے، یا کولڈ وار کے زمانے کو انہوں نے نہیں پڑھا. خامنئی صاحب 50 اور 60 کے دہائیوں کا، نوجوانیوں کے 50 اور 60 کے دہائیوں میں گزری ہے. وہ زمانہ وہ تھا کہ ایران میں بلکہ عالم اسلام میں یہ تھا کہ دو کیمپس تھے. ایک کیمپ تھا پوری دنیا میں، ایک کیمپ تھا امریکہ نواز اور ایک کیمپ تھا ایسٹرن بلاک کا. تو خامنئی صاحب اس زمانے سے ایسٹرن بلاک کے یہ دل دادا تھے، یعنی سوویت یونین کے دل دادا تھے، کمیونزم کے یہ دل دادا تھے، اور ویسٹ کے سے دشمنی کے یہ ان کی ذہنیت بن چکی ہے. یہ کوئی بہت بھلے یہ کوئی عالم دین نہیں ہے خامنئی صاحب، لوگ سمجھتے ہیں کہ بہت بڑا مرجع ہے، اس طرح نہیں ہے. خامنئی صاحب کی دینی معلومات بہت محدود ہیں، بہت ہی محدود ہیں. دینی مطالعہ ان کا بہت سطحی ہے. ان کا اصل جو شخصیت بن چکی ہے نا 50 اور 60 کی دہائی میں، وہ اس زمانے میں جو انٹلیکچوئل ٹرینڈز اس زمانے میں ایران میں چلتے تھے، اس انٹلیکچوئل ٹرینڈ میں سب سے جو پاورفل ٹرینڈ تھا وہ ایسٹرن بلاک کا تھا. یعنی کمیونزم بلاک کا کی تبلیغات اور کمیونزم، یعنی ایران میں بہت کمیونزم سوویت یونین نے کام کیا، محنت کیا تھا. ان کی کتابیں یعنی وہ کتابیں کمیونزم کے پہ جو آپ کو روسی زبان میں نہیں ملتے تھے، وہ فارسی زبان میں لکھی جاتی تھی. اس طرح زیادہ انہوں نے انویسٹ کیا تھا ایران میں. اور ایران کا جو تھودا پارٹی تھا، کمیونسٹ پارٹی تھا، وہ بہت پاورفل تھا. اور شاہ کو گرانے کا مقصد ہی یہی تھا. امریکہ نے شاہ کے سپورٹ سے ہاتھ اٹھائے، اسی لیے کہ تھودا ایران کو پکڑ لیتا ہے. ایران کی جو کمیونسٹ پارٹی تھی وہ ایران میں ریولوشن کر لیتا، شاہ ان کو نہیں روک سکتا تھا. تو اسی لیے ویسٹ نے خمینی صاحب کو ایران پہ لایا اور ان کو ایران پہ قبضہ کرنے کی اجازت دی، ایرانی حکومت ان کے حوالے کر دی. اکثر لوگ یہ سمجھتے ہیں نا، جو آپ کے پاکستان میں ذاکرین ہیں، علماء ہیں، عوام ہیں، کہ خمینی صاحب اپنے زور سے اپنے ہی لوگ ایک پاپولر موومنٹ چلایا انہوں حکومت میں. اس طرح نہیں ہے. خامنئی صاحب کو خود ویسٹ نے پاپولر بنایا، خود امریکہ پاپولر. نے اور برطانیہ نے ان کو میڈیا میں اتنا، یعنی اس زمانے میں اگر 70s یا 80s کے آپ اگر میڈیا اس زمانے میں منحصر تھی، میڈیا اتنا نہیں تھا جو آج ہے. میڈیا اس زمانے میں کیا تھا؟ بی بی سی تھا، بی بی سی اور وائس آف ہاں، امریکہ. یہ بی کمپوزڈ بی سی، قسم کا. ہاں بی بی سی جو فارسی بی بی سی تھا نا، یہ 50 اب آج کے زمانے میں 50 ریڈیو اسٹیشن، 100 ویب سائٹ لے لیں اکٹھا کر لیں، اس سے بھی زیادہ پاورفل تھا اس زمانے میں. تو یہ بی بی سی، اسی لیے لوگ بی بی سی فارسی جو ہے نا، ایرانی اس کو آیت اللہ بی بی سی بولتے ہیں، کیونکہ وہ اتنا سپورٹر تھا خمینی صاحب کا، اس کو بولتے ہیں آیت پورٹر اللہ تھا. بی بی سی. بالکل. تو اس نے اس نہیں، کو وہ تو پاپولر بنایا، امریکہ نے پاپولر بنایا. اور امریکہ نے ایرانی فوج جو اس مشرق وسطیٰ کا سب سے بڑا ملٹری تھا، سب سے پاورفل ملٹری تھا، شاہ کی ملٹری. ان کو امریکہ، اس کے سب جنرل جو تھے اس سے سالار، وہ امریکہ کے تعلیم یافتہ تھے. امریکہ نے ان کو اس سے کمپرومائز کیا کہ تم نیوٹرلٹی کا اظہار کرو. یعنی اس کا نام تھا ارتش شاہنشاہی ایران، شاہنشاہی ایران کی شاہنشاہی فوج. یعنی وہ شاہنشاہ کمانڈر ان چیف تھا، محمد رضا شاہ پہلوی کمانڈر ان چیف تھا. فوج نے اعلان کیا کہ بھائی ہم بے طرف ہیں، ہم نیوٹرل ہیں. یہ کیسے؟ ہم یہ نیوٹرل کس ہے. نے کرا؟ نیوٹرل ہے. نیوٹرل ہے تو آپ فوج. شاہ کی جب حمایت نہیں کریں تو خود بخود خمینی صاحب قبضہ کر لیں گے نا. وہ تو لازمی بات ہے، یہ ویلکم تھا، ایک گرین لائٹ دینا تھا خمینی صاحب کو آنے کا. پھر ان کو فلائٹ کو اجازت دے دی کہ وہاں آ جائے. تو بہرحال خمینی صاحب کو یہاں پہ امپوز کیا گیا. تو خامنئی صاحب جو ہے، یعنی خامنئی صاحب اس موومنٹ میں، خمینی صاحب کے موومنٹ میں یہ کوئی اہم کردار نہیں تھے، یہ ایک معمولی آدمی تھے اس زمانے میں. ان کا کوئی اتنا بڑا پوزیشن نہیں تھا. اور اس زمانے میں جو بڑا پوزیشن تھا انقلاب میں، اس زمانے میں مثلا آیت اللہ سید صادق روحانی صاحب تھے، آیت اللہ شیخ علی منتظری صاحب تھے، آیت اللہ سید محمد حسین بہشتی صاحب تھے، اور اس سے نیچے درجے پر مثلا ہاشمی رفسنجانی، یہ لوگ تھے.
یہ ان کے سینئر لیڈرشپ جو سینئر لوگ تھے، اور مرتضیٰ مطہری، بہت سارے لوگ تھے. خمینی صاحب کا کوئی حساب ہی نہیں تھا. خمینی صاحب جب پہلی انقلاب گری ہے نا، خمینی صاحب ڈپٹی ڈیفنس منسٹر بنے تھے. ڈپٹی ڈیفنس منسٹر بنے تھے. کس کی حکومت ہے؟ ابو الحسن بنی صدر کی حکومت. یعنی ان کے کوئی کچھ بھی نہیں تھی، پوزیشن نہیں تھے، کوئی سینئر آدمی نہیں تھا. اور ان کی سوچ، عرض کرتا ہوں، یہ نہ دینی علوم میں یہ کوئی بہت ہی سینئر آدمی تھے، اور نہ ہی یہ انقلاب میں سینئر آدمی تھے. اسی وجہ سے ان کو رہبر بنا دیا گیا کہ ان کا کوئی بیس ہی نہیں ہے. کیونکہ جب خمینی صاحب کی وفات ہو گئی، یہ سارا پاور ایران کا ایک شخص کے ہاتھ میں تھا، وہ تھا احمد خمینی. احمد خمینی صاحب جو تھے، خمینی صاحب کے صاحبزادے تھے. یہ جو لوگ جو مراجع کے بیوت کو جانتے ہیں، اس بات کو جانتے ہیں کہ مراجع کا سارا کام ان کے بیٹوں کے ہاتھ میں ہوتا ہے. خمینی صاحب خود بہت بوڑھے ہو چکے تھے. آخر 2-3 سال تو وہ بالکل کینسر کی وجہ سے، وہ اکثر بیمار رہتے تھے. ان کو جو حکومت کے مسائل ہیں یا ایران کے مسائل ہیں، وہ خود اس میں اتنے مداخلہ نہیں کرتے تھے. ان کے بیٹے ہی سب چلا رہے تھے. نام ان کا تھا، خمینی صاحب کا تھا، کام سب ان کے بیٹے چلا رہے تھے. ان کا سپہ سالار، وزیر اعظم جو بھی کہتے ہیں، ان کا بیٹا تھا. کیونکہ خمینی صاحب سب سے پاورفل انسان تھے ایران میں، سب کچھ، یعنی امام تھے، وہ رہبر تھے، ولی فقیہ تھے. اور وہ خود بیچارے وہ بیمار ہیں، اس کو بزرگ آدمی، 80 سال ان کی عمر ہے، تو سارا کام تو ان کا بیٹا چلا رہا ہے نا. تو سب سے پاورفل وہ شخص تھا. اور ان کے ساتھ، ان کے بعد ہاشمی رفسنجانی، جو اس جنگ کا زمانہ تھا، اور جنگ کا کمانڈر ان چیف تھا ہاشمی رفسنجانی. یہ 2 حضرات تھے. خامنئی صاحب اس زمانے میں صدر تھے، لیکن وہ صدر برائے نام تھے، کیونکہ اصل کام پرائم منسٹر کے ہاتھ میں تھا، جو میر حسین موسوی صاحب تھے. تو اس وقت اجازت دیں یہ خود احمد خمینی خود لیڈر بننا چاہ رہا تھا، خود ولی فقیہ بننا چاہ رہا تھا. لیکن وہ ڈائریکٹلی اپنے والد کے وفات کے فوراً بعد نہیں بن سکتا تھا کیونکہ یہ اس کی سیاسی مصلحت میں نہیں تھی. تو فیصلہ یہ طے پایا تھا کہ یہ شخص قم چلا جائے گا، اور قم جا کر یہ 2-3 سال قم میں اس در سے خارج دے گا، مرجع مجتہد بنے. اس کے بعد یہ ولی فقیہ بنے. اور خامنئی صاحب کو اگر لوگوں کو یاد ہو، جو لوگ یاد رکھتے ہیں، سن 1988 میں خمینی صاحب کی وفات ہوئی. خامنئی صاحب موقت طور پر، ٹیمپرری طور پہ لیڈر بنے تھے، رہبر بنے تھے، نہ کہ پرماننٹ طور پر. تو جب یہ لیڈر بنے تو انہوں نے اپنا قبضہ جمایا. پھر انہوں نے اور پھر یہ ان کا آپس میں اختلافات شروع ہو گئے، رفسنجانی صاحب کے اور احمد خمینی صاحب کے. تو ان لوگوں نے فیصلہ کیا کہ احمد خمینی کو ان کے والد کے پاس بھیج دیا جائے. تو پھر یہ اس کے بعد یہ لوگ اکثر یہ باتیں جو میں آپ کو بتاتا ہوں نا، اس کے شواہد، اس کے دلائل بہت زیادہ ہیں. جو لوگ ان باتوں کو تاریخی طور پہ انہوں نے اپنی نظر سے گزارا پڑی. ہاں، احمد خمینی صاحب اپنے موت سے نہیں مرے. احمد خمینی صاحب کو ان لوگوں نے قتل کیا گیا. بالکل. احمد خمینی صاحب کیونکہ ان کے اختلافات شدید ہو چکے تھے خامنئی صاحب کے ساتھ، اور وہ خامنئی صاحب کو گالی وغیرہ دینا شروع کیا تھا انہوں نے پرائیویٹ پروگرامز میں. تو پھر ان کو قتل کیا گیا. اور پھر اس کی وجہ کیا ہے کہ رفسنجانی اور خامنئی ساتھ بنے. ان کو کہا کہ ہم اس کو نکال دیتے ہیں. اور یہ آہستہ آہستہ انہوں نے اپنا قدرت جمایا. اور یہ تو عرض یہ ہے کہ اس زمانے میں کہ احمد خمینی اور ہاشمی رفسنجانی کو ایک ایسے شخص کی ضرورت تھی جو بالکل کچھ نہ کر سکے، جو ریلیجس لحاظ سے بہت سینئر نہ ہو، اور انقلاب میں بھی اس کا سہم بہت بڑا نہ ہو. تو ایسا شخص کو اگر وہ رہبر بناتے ہیں تو اس کو کنٹرول کرنا ان کے لیے آسان ہے. کیونکہ اصل جو کنٹینڈر تھا، اصل جو کینڈیڈیٹ تھا رہبری کے لیے خمینی صاحب کے وفات کے بعد، وہ آیت اللہ سید محمد رضا گل پائگانی تھے. سید محمد رضا گل پائگانی بہت سینئر تھے، وہ خمینی کے قرین تھے، وہی خمینی کے لیول کے آدمی تھے نا. یہ تو ہاشمی رفسنجانی، خامنئی صاحب ان کے سامنے، یہ تو بچے تھے، کچھ بھی نہیں تھے ان کے سامنے. تو ان کو رہبر نہ بنانے کی وجہ سے، تاکہ وہ رہبر نہ بن جائے، ان لوگوں نے ایک ایسے شخص کو بنایا جو اس کو یہ لوگ خود کنٹرول کر سکیں. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ شخص نہ مذہب میں اس کا کوئی علم ہے، اور نہ سیاست میں، انقلاب میں اس کا کوئی سہم تھا. لیکن تقدیر میں کچھ اور تھا، اور خامنئی صاحب بھی بہت ذہین نکلے. انہوں نے آہستہ آہستہ اپنا قدرت جمانا شروع کیا، اور خود طاقت کے جو اصلی ادارے ہیں، کیونکہ وہ ولی فقیہ کے پاس ہوتے ہیں، انہوں نے ان پہ اپنے آدمی لانے شروع کر دیا. اور کچھ سالوں میں انہوں نے احمد خمینی کو تو ویسے شہید کرا دیا، الی اللقاء بھیج دی. رفسنجانی صاحب کو بھی انہوں نے مارجنلائز کیا، اور سارا ایران کے سارے امور اپنے ہاتھ میں لے لی، اور ایک بہت پاورفل شخص کی حیثیت سے آئے. عرض یہ ہے
میں اپنی شروع کی طرف چلا جاتا ہوں کہ خامنئی صاحب نے یہ جو پوزیشن لے لی جو کسی کے سمجھ میں نہیں آ رہا نا کہ اس میں ایران کا کیا فائدہ ہے، کہ آپ پوری دنیا سے ٹکر لے رہے ہیں، اس میں ایران کا کیا فائدہ ہے؟ تو وہ اس بات کو نہیں سمجھتے۔ یہ تو کوئی شرعی کوئی مسئلہ تو ہے نہیں کہ بھئی آپ نے فلسطین کی حمایت کرنی ہے یا آپ نے امریکہ کی مخالفت ہاں، کرنی ہے، کوئی آپ ایسی نے مجبوری تو ہاں ہاں ہاں، کہ وہ آپ نے حکم آپ نے ملک کی مصلحت دیکھنی ہے، آپ نے قوم کی مصلحت دیکھنی ہے، فائدہ دیکھنا ہے کہ آپ کا کیا ہوگا۔ تو وہ اس کی آپ ذہنیت کو نہیں جانتے۔ وہ ذہنیت وہ 50-60 کی دہائی کے اگر آپ اس زمانے کے اخبارات اس زمانے کی تحریکوں کو پڑھیں تو اس زمانے میں جو کمیونسٹ جو تحریکیں تھیں وہ ویسٹ کے خلاف کتنی ویسٹ سے ان کو دشمنی تھی، مغرب سے کتنی دشمنی تھی۔ دشمنی پاکستان تھی، میں پاکستان میں پاکستانی لوگ ان باتوں کو نہیں سمجھتے کیونکہ پاکستان میں کبھی کمیونسٹ تحریکیں مضبوط نہیں بنے، ان کا مضبوط لٹریچر نہیں، ان کا لٹریچر کبھی اردو زبان میں نے کبھی دیکھا ہی نہیں ہے کہ ان کے پاس کوئی بہت بڑا لٹریچر ہو یا پاکستان کی کوئی کمیونسٹ پارٹی ہو، اس طرح کے ان کے پاس جریدے ہوں، ان کے پاس سیمینار، میں نے کبھی نہیں سنا کہ ہندوستان میں ہوگا کوئی کمیونسٹ پارٹی۔ پاکستان میں تو کچھ بھی نہیں، پاکستان نہیں شروع سے امریکہ کے بالکل نہیں ہاتھ ہے، میں تھا، ٹھیک ہے۔ ہاں تو اس لحاظ سے وہ امریکہ کی دشمنی وہ سب کچھ کرنے کے لیے تیار ہے۔ وہ اپنی حکومت تباہ، ایران تباہ ہو جائے، کچھ تشیع تباہ ہو جائے، وہ اس کو اس سے کام ہی نہیں ہے۔ اس کو ایک ہی مرض ہے کہ اب میں نہیں کہتا کہ امریکہ ایک مقدس چیز ہے، اس کی دشمنی حرام ہے، نہیں، میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اس کو سمجھنے کے لیے کہ اس نے جو اسٹینس لیا اس کی وجہ کہ اس کی اپنی ایک ذہنیت ہے، اس کی اپنی ایک فکر ہے، اور اس کے پاس جو اختیارات ہیں وہ اس کے جو چاہنے یہ امام زمانہ کا نائب ہے، اس کو تو کویشچن کر ہی نہیں سکتا، کرٹیسائز کر ہی نہیں سکتا نا۔ وہ تو ائمہ طاہرین علیہ السلام کا وارث ہے، اس کو کرٹیسائز کرنا کفر ہے، وہ تو قتل ہو جائیں گے آپ۔ یہ ایک طرف سے، نہیں دوسری طرف سے دیکھیں روس کا جو پالیسی ہے، روس کبھی نہیں چاہتا کہ امریکہ اور ایران کے درمیان آشتی ہو، کیونکہ جس دن ایران اور امریکہ کی آشتی ہوگی اس دن ایران جو ہے روسی کیمپ سے نکل جائے گا، آپ سمجھ رہے نا، جی جی روس کے زون آف انفلوئنس سے نکل جائے گا، اور روس نہیں چاہتا اس کے بارڈر پہ اتنا اہم ملک جو ایران ہے وہاں پہ ایک ایسا حکومت وہاں پہ ہو جو اس کو وہ کنٹرول نہیں کر سکتے۔ جب تک ایران امریکہ کا دشمن ہے، امریکہ کا مخالف ہے، روس جو اپنے ساؤدرن بارڈر سے بالکل اس کو تسلی ہے، یہاں پہ ہمیں کوئی تھریٹ نہیں کر سکتا، اس کا ساؤدرن بارڈر اور کیسپین سی سے ہمیں کوئی تھریٹ نہیں کر سکتا، ہمارے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ اور پھر ایران جو ہے روس کے لیے ایک کیا کہتے ہیں، وہ ایک گائے ہے نا جو گولڈن گائے ہے جس دودھ دیتی ہے، وہ اس طرح ہے، کیونکہ ایران کا سب دنیا نے بائیکاٹ کی ہوئے وہ سینکشنز ہے، تو وہ اپنا سلاح اگر خریدتا ہے روس سے، ایٹمی اب آپ کا اس کا پروگرام ہے، اس پہ کتنے بلینز ہنڈریڈز آف بلینز آف ڈالر ایران نے خرچہ کیا جو بھی تباہ ہو چکا ہے۔ یہ کن سے خریدا ہے؟ ایران نے رشیا سے خریدا ہے، سب کچھ روس سے خریدتا تھا، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ روس کے، اور جب تک ایران کے پاس دیکھیں گیس بہت ہے، آئل بہت ہے، خود روس ایک بہت بڑا ایکسپورٹر ہے آئل اور گیس کا، ایران نمبر 2 ہے دنیا میں رشیا کے بعد گیس میں، نیچرل گیس میں۔ ایران کی اگر گیس دنیا میں ایکسپورٹ ہو آزادہ نا تو قیمت تو بہت گر جائے گی نا، بالکل روس کی، یہ تو روس کے مفاد میں ہے۔ میں نے خود کئی دفعہ دیکھا ہے کہ ایرانی فورن منسٹر ظریف جو تھے انہوں نے خود کہا ہے کہ روس کبھی نہیں چاہتا کہ ہمارے تعلقات امریکہ کے ساتھ بہتر ہو، کیونکہ اس میں روس کا فائنینشیل بھی مفاد ہے اور عسکری بھی مفاد ہے اور اسٹریٹجک مفاد ہے۔ اس میں روس اگر ایران کے گیس اور پیٹرولیم ایکسپورٹس دنیا میں آزاد و سینکشن سے نکل جائیں ایران، تو یہ لازمی بات ہے کہ قیمتیں بہت گر جائیں گی، کیونکہ ایران کے پاس بہت زیادہ اس کے ذرائع ہیں، تو یہ روس کبھی نہیں چاہتا۔ تو یہ روس اور خامنئی صاحب کی ایک جو ہے نا باہمی تفاہم ہے، یہ جو آپ کے جو شام میں ہمارے افغانی بھائیوں پاکستانی بھائیوں کو بھیجا تھا، فاطمیوں کا لشکر بنایا تھا نا، زینبیوں کا، حرم کے دفاع کے، بالکل اس کا بالکل ابھی اس کا دیکھیں اس کی وجہ کیا تھی پتہ ہے آپ کو؟ کہ خود پیوٹن صاحب نے ان لوگوں سے، پیوٹن صاحب نے ان سے درخواست کیا تھا کہ آپ ادھر جو ہے ہم فوج نہیں بھیج سکتے شام میں، کیونکہ شام دیکھیں 1960s کے بعد سے سیریا جو ہے، شام جو ہے، یہ ہمیشہ سوویت یونین کے کیمپ اور روس کے کیمپ میں رہا، یہ ایسٹرن بلاک کا جز رہا ہے، اور یہ جب شام میں خانہ جنگی شروع ہوئی ہے تو اگر وہاں پہ یہ بشار اسد کی حکومت گر جاتی جو اب گر چکی ہے، یعنی روس کا سب سے بڑا جو اڈا تھا مڈل ایسٹ میں، روس کے ہاتھ سے نکل جاتا، اور روس وہاں پہ اپنا فوج نہیں بھیجنا چاہ رہا تھا، اس نے کہا کہ میں آپ کو
ایئر فورس وہاں پہ دوں گا، آپ فوج اپنی لے کے آئیں تاکہ یہ بشار اسد نہ گرے۔ تو شیعوں کو بیوقوف بنانے کے لیے کہ ہم حرم کی دفاع کے لیے جا رہے ہیں، اور ہم وہ دفاع نہیں، وہ پوٹن کا فرمان تھا بھائی، پوٹن روس کا فرمان تھا، زینبیون فاطمیون کو ادھر بھیجا بیچاروں کو، اور ایرانیوں کو نہیں بھیجا۔ آپ کو پتہ کہ کیوں ایرانیوں کو نہیں بھیجا؟ ایران ہی نہیں گیا جی، پاکستان سے گئے، افغانستان پاکستانی سے گئے۔ افغانی گئے ہیں، کیوں نہیں جی گئے جی ایرانی؟ پتہ ہے کہ اس زمانے میں خامنئی صاحب بہت ہی ان پاپولر تھے ایران میں، آج بھی ان پاپولر ہیں، اب اسرائیلی جنگ کی وجہ سے کچھ ان کی پاپولیٹی شاید بہتر ہو گئی ہے، اس زمانے میں بہت ان پاپولر تھے۔ اگر ایران میں وہ اپنی ایرانیوں کو بھیجتے اور وہاں سے جنازے آنے شروع ہو جاتے نا شام سے ایرانیوں شام کے، کے ہاں تو جی ایران میں انقلاب قیامت مچ جاتی کہ دیکھو یہ ہمارے نوجوان کو ادھر مروا رہا ہے بلا وجہ۔ تو اب لیکن اگر افغانی ادھر مرے، پاکستانی مرے، تو ان کو کیا پرواہ، ٹھیک ہے نا، کوئی پوچھتا ہی نہیں بھی افغانی پاکستانی جو ہے ان کی جانوں کی کوئی قیمت ہی نہیں، تو اسی لیے انہوں نے ان کو بھیجا تھا وہاں پر جنگ کے لیے۔ تو اب فی میں الحال جو صورتحال آپ نے جو کہا نا کہ ایران کی بہت نقصان ہوا، اس میں کوئی شک ہی نہیں کہ ایران کے ہاتھ سے شام تو بالکل چلا گیا، شام شام جو چلا گیا جی، سر خود جس میں یمن خود چلا گیا خامنئی صاحب کہتے تھے نا، کہتے تھے یہ محور مقاومت جو ایکسس آف ریزسٹنس ہے، اس میں سب سے بڑا رول حزب اللہ سے زیادہ رول، حماس سے زیادہ بڑا رول، سب سے زیادہ بڑا رول شام کی حکومت کی ہے، شامی حکومت کی ہے، کیونکہ وہ بالکل اسرائیل کے بارڈر پر ہے اور وہ وہاں سے سب کچھ کنٹرول کرتے ہیں، حزب اللہ کو اور حماس وغیرہ کو وہاں سے ہماری سپورٹ جاتی ہے۔ تو اب وہاں پہ اسرائیل کی حکومت ہے، وہ جو آپ کا جولانی ہے احمد الشرف، وہ بالکل اسرائیل کا اپنا آدمی ہے اب سر وہاں پر اسرائیل نے جو ابھی جو پلان بنایا ہے سر، اس میں تو ایران مائنس ہے، ایران نہ ابھی یمن میں ہے، نہ بحرین میں ہے، نہ لبنان میں ہے، نہ سیریا میں ہے، باقی عراق سے بھی اس کی کوئی اب سٹینڈنگ، جتنی پراکسیز تھیں تقریباً ایرانی ساری پراکسیز ختم ہو گئی۔ اب حیرانگی کی آج سے 10 سال پہلے یہ خامنئی صاحب اور یہ قاسم سلیمانی یہ لوگ پتہ کیا تقریر کرتے تھے؟ کہتے تھے دیکھو ہمارے پاس 5 عرب کیپٹل ہمارے ہاتھ میں ہیں، بغداد، دماسکس، بیروت اور صنعاء، اور ایک اور بھی شاید اب میں بھول گیا ہوں۔ کہتے تھے یہ 5 کیپٹلز یعنی 5 عرب ملک ہمارے ہاتھ میں، 5 عرب ملک ہمارے ہاتھ میں۔ اب بغداد میں ان کا کچھ اثر رسوخ باقی رہ گیا، باقی سب ان میں سے ان کو بھگا دیا ہے، ٹھیک ہے نا۔ ہم نہیں کہتا کہ ہم اس مسئلے پر خوش ہیں، ہمیں نہ اس نہیں، مسئلے پر دکھ ہے نہ خوشی ہے بھائی، میں اپنا ذاتی حال بتاتا ہوں۔ ایرانی حکومت جو ہے نا، میرے نزدیک ایرانی حکومت بنی عباس کی حکومت ہے، بنی امیہ کی حکومت ہے۔ بنی امیہ کی اگر لڑائی ہو جائے مثلا یورپ والوں سے، اس زمانے میں ائمہ طاہرین علیہ السلام کا کیا موقف تھا؟ اگر آپ اس زمانے میں ہوتے نا، بنی امیہ کے زمانے میں یا بنی عباس کے زمانے میں، یہی جو باتیں جو آپ جواد نقوی صاحب سے سنتے ہیں نا، اسی زمانے میں بنی امیہ کے خطبات سے سنتے ہیں کہ دیکھ ہمارا خلیفہ یا اللہ یہ مسلمین کا امام ہے، کس سے لڑ رہا ہے؟ دیکھو یہ لڑ رہا ہے قیصر روم سے، وہ عیسائیوں سے یہودیوں سے یہ لڑ رہا ہے، جہاد کر رہا ہے، اسلام کے فرنٹیئرز کا یہ دفاع کر رہا ہے، اسلام کو دنیا میں یہ پھیلا رہا ہے، کس سے جہاد کر رہا ہے بھائی؟ وہ مشرق سینٹرل ایشیا میں وہاں پہ جو ترک قبائل ہیں، وہ ترک بادشاہ ہیں، ان کے ساتھ لڑ رہا ہے، ہندوستان میں لڑ رہا ہے، یہ ہندوؤں سے لڑ رہا ہے، مشرکین سے لڑ رہا ہے، اسلام کو یا اللہ اس کی حفاظت فرما، اس کی طاعت سب پہ واجب ہے، اس کی حمایت سب، یہی ان کا لٹریچر تھا اس زمانے میں۔ اگر آپ حضرت امام رضا علیہ السلام کے زمانے میں ہوتے، مامون کے لیے یہی دعائیں ہوتی تھی۔ اگر آپ حضرت امام زین العابدین علیہ السلام کے زمانے میں ہوتے تھے، بنی مروان کے لیے یہی دعائیں ہوتی تھی، یہی ان کا تھا کہ یہ بھائی یہ مسلمانوں کا بادشاہ ہے، یہ اسلام کا دفاع کر رہا ہے کفار کے مقابلے میں۔ اس زمانے میں ائمہ طاہرین علیہ السلام کا کیا رول تھا، کیا موقف تھا، کیا فرماتے تھے؟ وہ فرماتے تھے کہ شیعوں سے کہ بھائی اپنے گھر میں رہو، اور وہی ان کا سپورٹ کرنا اور بنی امیہ یا بنی مروان کے دفاع کے لیے تم جا کے یہود نصارہ سے لڑو، ایسا ہے کہ تم سور کا گوشت کھاؤ، اتنا حرام ہے، خون 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 پی لو، اس طرح حرام ہے۔ تو اس طرح فرماتے تھے۔ تو عرض یہ ہے کہ یہ ایرانی دیکھیں ویسٹ مغرب ضرور کافر ہے اور ضرور ظالم ہے، لیکن اس طرح نہیں ہو جیسے پرانے زمانے میں قیصر روم اور ہندوستان کی جو حکومتیں تھیں ظالم ہوتی تھی بنی امیہ کے مقابلے میں، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس کے مقابلے میں جو بھی لڑے ان سے وہ صالح ہوتا ہے، وہ اچھا ہوتا ہے۔ لیکن شیعوں کو یہ باتیں پسند نہیں ہیں کیونکہ شیعہ بنی عباس کے شیعہ، یہ اہل بیت علیہ السلام کے تعلیمات سے ان کو کوئی کام ہی نہیں ہے۔ اوکے